پہلا سوال ہے، حیاتی تنقید شعر کو الفاظ پر مبنی سمجھتی ہے اور چونکہ الفاظ تصورات کا پیش خیمہ یا تصورات کے حامل یا تصورات کے طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے الفاظ ہی سب کچھ ہیں، وہی موضوع ہیں اور وہی حیات۔ کس کا قول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی۔ کس نے ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کہا ہے؟ کیونکہ انہیں ترقی پسند ادب کے اصول غلط معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں ادبی محاسن کا فقدان اور چند اشتراکی خیالات کی تکرار نظر آتی ہے۔ یہ ہے کلیم الدین احمد۔ تنقید کے سلسلے میں فنکار کی شخصی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی فن پارے کو فنکار کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کا خیال محمل ہے۔ فنکار کی شخصیت کو سمجھتے وقت تحلیل نفسی سے نقاد کا گریزاں رہنا عملی طور پر فن اور فنکاری کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کی مترادف ہے۔ یہ ہے شبیہ الحسن کا قول۔ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قول ہے سید عبداللہ۔ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید اور تخلیقی تنقید کس نے کہا؟ اسپانگارن۔ ترقی پسند تحریک نے لوگوں کو مطالعے کا شوق دلایا۔ اس نے تنقید کے محسن لفظی یا صنعتی شعبدہ بام ہونے سے بچایا۔ اس نے بتایا کہ تنقید محض گلستان میں کانٹوں کی تلاش نہیں، یہ تنقید ذہنی صحت کا معیار قائم کرتی ہے اور تجربے کی قدر و حیثیت متعین کرتی ہے۔ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرے۔ کس کا قول ہے؟ والٹر پیٹر۔ مارکس اور لینن اپنے خیالات اور عمل کے میدان میں اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ نہ تو ادیب تھے اور نہ ہی نقاد، اس لیے ان کی رائے کسی تماشائی کی رائے سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد۔ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا۔ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن، ایک نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا۔ کس کا قول ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ یہ مقصد نہیں، ذریعہ ہے فن کو بہتر طور پر سمجھنے اور فن پاروں کی قدر و قیمت پانے کا۔ اس میں کوئی اصول حرف آخر نہیں، لیکن ہر اصول سے فن کے 70 پردوں میں سے کچھ کو اٹھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہے آل احمد سرور کا قول۔ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس قزح کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں۔ کس کا قول ہے؟ نیاز فتح پوری۔ تنقید کو نفسیات کی دلدل میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نفسیات کا علم ہمارے لیے بڑا مفید ہے، مگر وہ بڑا پرفریب بھی ہے۔ میں نفسیاتی شعور کی اہمیت کی تسلیم کرتے ہوئے سستی اور نفسیاتی تنقید کو گمراہ کن سمجھتا ہوں۔ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ کس کا قول ہے؟ آسبورن۔ چند باتیں دیکھ کر یا چند باتیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہو، میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ کس کا قول ہے؟ حسن عسکری۔
اگلا سوال، ترقی پسند نکات جمالیاتی لفظی خوبیوں اور دوسری چیزوں کا احساس رکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بھولتے کہ خود ان کا احساس جمال مادی رشتوں اور رابطوں سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ احتشام حسین۔ حیاتی تنقید محض الفاظ کے لغوی معنی، ان کے استعاراتی معنی، مروجہ معنی اور ڈرامائی معنی یعنی معنی کی تمام سطحوں سے بحث کرتی ہے۔ کس کا قول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی۔ انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مساعی اور مخصوص دور کے ماحول کے پیداوار ہوتے ہیں، اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں، ان میں طریقہ پیداوار یا پیداوار چکی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ کس کا قول ہے؟ کارل مارکس۔ تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیرذمہ قسم کی اس کی چیز ہے۔ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد۔ ادب اور انسانیت کے مقصد ایک ہیں۔ ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہماری سرزمین میں جذبات انسانی کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے جو روح القدس بنے اور عرش پر جا بیٹھے کا دعویٰ کرے۔ کس کا قول ہے؟ اختر حسین رائے پوری۔ جو کیفیت وہی یعنی شاعر اب اٹھاتا ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے لکھنے سے میرے دل پر طاری ہو ہے وہی کیفیت سننے والے کے دل پر چھا جائے۔ یہ ہے محمد حسین آزاد۔ شاعر کی زبان سے عالم ہے خودی ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامع سے دماغ تک پہنچ کر ہم رفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ یہ اختر حسین رائے پوری کا قول ہے۔ اسلوبیات محض ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں۔ تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے، اس لیے اس تاثراتی اور جمالیاتی طور پر جو رائے قائم کی جاتی ہے، اسلوبیات اس کا کھرا کھوٹا پرکھ کر تنقید کو ٹھوس تجزیاتی سائنس معروضی عطا کر سکتی ہے۔ کس کا قول ہے؟ گوپی چند نارنگ۔ ہر تخلیقی اقتباس اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ مجنوں گورکھپوری۔ ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے اور رنگ و نسل اور قوم ملک کے باشندوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسان کی وحدت کا پیغام سناتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ اختر حسین رائے پوری۔ اس ویڈیو میں اتنا۔ اللہ حافظ۔